لاک ڈاؤن میں نرمی ہوگی، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہو گیا، حتمی منظوری قومی رابطہ کمیٹی دے گی۔ اکلیشن کی منظوری، قادیانی شامل نہیں ہوں گے۔ کابینہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات پر غور، ملک میں تیار سینیٹائزرز برآمد کرنے کی اجازت، کورونا کے خلاف اقدامات اور ریلیف پیکج پر غور، وزیر اعظم اور تمام اراکین 1 ماہ کی تنخواہ ریلیف فنڈ میں دیں گے۔ شہباز شریف آئے تھے یہاں پہ تو وہ اس لیے آئے تھے کہ شاید وہ ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر وہ پورے عوام کے ساتھ بجائے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے وہ کمپیوٹر سے مانیٹر، تو یہ کام تو وہ لندن میں بھی کر سکتے تھے سعید غنی صاحب۔ ہم تو 3 سیٹوں پہ کھڑے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں یہ وہ پارٹی جو کہ پورے ملک میں ان کی حکومت تھی، اب وہ کیوں محدود ہو گئی ہے ایک صوبے تک؟ وزیر اعظم سب کو اعتماد میں لے کر فیصلے کرتے ہیں، اپوزیشن کورونا پر سیاست کرنا چاہتی ہے، پاکستان پر مشکل وقت ہے، نواز شریف کو واپس آنا چاہیے۔ شہباز شریف عوام کی خاطر آئے لیکن لیپ ٹاپ سے چپکے ہوئے ہیں۔ سعید غنی بتائیں پیپلز پارٹی ایک صوبے تک کیوں محدود ہو گئی؟ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے مخالفین کی کلاس لے لی۔ پنجاب نے اچھی خبر سنا دی، 9 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی، ٹیکسٹائل انڈسٹری، کنسٹرکشن اور گلاس مینوفیکچررز کو کاروبار کی اجازت، پائپ، سٹیل، سپیئر پارٹس کی دکانیں بھی کھلیں گی۔ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، کپڑے کی دکانیں 15 رمضان سے 6 گھنٹے کے لیے کھولی جائیں گی، دکانداروں کے لیے SOPs پر عمل لازم ہوگا۔ ریلوے کا 10 مئی سے مسافر ٹرینیں بحال کرنے کا اعلان، پہلے مرحلے میں 15 ٹرینیں چلیں گی، 7 مئی سے آن لائن بکنگ ہوگی، ہر ٹرین کی 50% بکنگ ہوگی، 50% ٹرینیں خالی ہوں گی۔ سفر کے دوران مسافروں میں مناسب فاصلہ رکھنا لازم، مسافروں کو 1 گھنٹہ قبل ریلوے اسٹیشن پہنچنا ہوگا۔ سندھ حکومت کا فی الحال ٹرین سروس نہ چلانے کا مشورہ۔ بلوچستان گورنمنٹ کا موقف بڑا واضح ہے روز اول سے کہ بلوچستان میں لاک ڈاؤن کا ایکسٹینشن، ریلیکسیشن یا ٹرمینیشن، یہ تمام ڈیسیشنز بیس کریں گے بلوچستان میں کورونا کے سپریڈ اور کنٹرول پہ۔ مزید 2 ہفتوں کے لیے بلوچستان میں جو لاک ڈاؤن ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگی اور 19 مئی تک جو ہے یہ لاک ڈاؤن کی کیفیت برقرار رہے گی۔ بلوچستان کے لاک ڈاؤن میں 19 مئی تک توسیع، ڈبل سواری پر بھی پابندی، بین صوبائی ٹرانسپورٹ بھی معطل رہے گی۔ انتظامیہ نے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا، متعدد دکانیں سیل، شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ کورونا دنیا بھر میں 2.5 لاکھ سے زائد زندگیاں نگل گیا، 36,78,000 بیمار، 50,000 کے قریب افراد کی حالت تشویشناک۔ امریکہ میں اموات کا ہندسہ 70,000 کو پار کر گیا۔ برطانیہ، اٹلی، اسپین سمیت کئی ممالک میں تباہی، اب تک 12 لاکھ لوگ صحت یاب ہو چکے۔ بیرون ملک میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری، PIA کی پرواز قطر سے 250 مسافروں کو لے آئی۔ ترکی اور کوریا سے بھی ہم وطنوں کی واپسی، بھارت میں پھنسے 142 پاکستانی واقعہ کے راستے پہنچ گئے۔ حکومت کا کورونا وائرس کے معاملے پر قومی اسمبلی کا اجلاس، 11 مئی کو بلانے کا فیصلہ، فخر امام کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی کا اجلاس، سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کی شرکت، پریس گیلری کے علاوہ وزٹرز کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ تفتان، چمن، تورخم بارڈرز پر 1200 کمروں پر مشتمل کوارنٹین سینٹرز کا قیام، ترجمان NDA میں کہتے ہیں 300 کمروں کا تورخم کوارنٹین سینٹر انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ سرحدوں پر آئسولیشن مرکز کا مقصد کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنا ہے۔ نادرہ دفاتر کے باہر شہریوں کا رش، حفاظتی اصول پامال، شناختی کارڈ کے حصول اور بائیو میٹرک تصدیق کے لیے آنے والوں کی قطاریں۔ نادرہ میگا سینٹر کے باہر مرد اور خواتین کا ہجوم، روزہ دار دھوپ میں کھڑے رہے۔
हुकूमत का लॉकडाउन से 2-4 फनकारों के लिए पैकेज का ऐलान। 3000 मुस्तहिक फनकारों को 15 से 20,000 रुपए दिए जाएंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं माली मुश्किलात में घिरे फनकारों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कोरोना वायरस का बहरान खत्म नहीं हुआ, अवाम घर बैठकर वायरस के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं लॉकडाउन से गरीब की मुश्किलात का एहसास है। पेशावर BRT कब मुकम्मल होगा? इस मंसूबे पर तो एक कदम आगे बढ़ते हैं लेकिन 2 कदम पीछे आ जाते हैं। अवाम का पैसा जाया होगा तो बासपुर जरूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी, सूबाई हुकूमत से जवाब तलब। साबिक MD PSO की गैर कानूनी तैनाती का केस। शाहिद खाकान अब्बासी की मजीद 3 हफ्तों के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लीगी रहनुमा को 27 मई को कराची की एहतसाब अदालत में पेश होने का हुक्म। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी। भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान के LOC के खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज। मरासला भी थमा दिया। गुज़श्ता रोज भारतीय फौज की फायरिंग से 3 शहरी शहीद हुए। और गर्मी ने कराची पर हमला कर दिया। समुद्री हवाएं रुक गई। गर्मी का दौरानिया 8 मई तक रहने का इम्कान। पारा 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। तिब्बी माहिरीन की एहतियात की हिदायत। हीट वेव इमरजेंसी कायम करने का भी फैसला।